اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ آپ تمام لوگوں کو شب معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بہت مبارک ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دیدار خدا، دیدار اللہ، دیدار الہی جو ہے اللہ کو دیکھنا، یہ بہت بہت بڑی معراج ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور یہ جو معراج ہوئی ہے یہ جو ہے 27 رجب کو ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو اپنے پاس بلایا، اپنی نشانیوں کو دکھانے کے لیے۔ تو یہ وہی رات ہے شب معراج۔ اس رات میں اللہ رب العزت جو ہے تمام گناہ گاروں کو اپنے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، یعنی تمام گناہ گار جو توبہ کرتے ہیں ان کو معاف فرماتا ہے، اور جو دعائیں کرتا ہے اللہ رب العزت اپنے حبیب کے صدقے میں قبول فرماتا ہے۔ تو اس کے بارے میں چند چیزیں بتاؤں گا، اور مختصر انداز میں یہ جو شب معراج کی بابرکت رات ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ انشاءاللہ تعالی آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسرع بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى وقال تعالی فکان قاب قوسین او ادنی وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ معراج المؤمنین۔ الحمدللہ، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ جو میں نے آیت تلاوت کرنے کی جو شرف حاصل کی ہے، یہ شب معراج کی بہت بڑی آیت ہے۔ سبحان الذی اسرا، لے گیا وہ ذات، یعنی پاک جو ذات ہے، لے گیا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رات میں مسجد الحرام سے لے کر مسجد الاقصیٰ کو۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے تمام اپنی نشانیوں کو بتایا، جو اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا ہے، اللہ کو ڈائریکٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھاتے ہیں یہ شب معراج۔ اور یہ خوشی کی بات ہے، یہ کہ ایک خوشخبری ہے اللہ رب العزت نے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ یہ کس رات یہ شب معراج ہوئی ہے؟ یہ وہ دن ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے بیوی ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ وہ جو ہے وفات ہو چکی تھی، اور اس کے بعد حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی جو ہے وفات ہو چکے تھے۔ یہ جو بہت دونوں کا جو ہے وفات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بڑا دکھ دن تھا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ دونوں جو عظیم برکت والے شخصیات جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ دینے والے، اسلام کے ساتھ ہر قدم چلنے والے، جو مکہ المکرمہ کے تمام پریشانیوں کو جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک آنے تک روکنے والے، یہ جو ہے بہت بڑی شخصیات جو دین اسلام پھیلانے کے لیے جو ہے مدد کر رہے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بہت بڑا دکھ ہوا، اور دعا کرنے لگے اللہ رب العزت سے، تو یا اللہ اس میں آسانی فرما، میرے لیے خیر فرما۔ تو اللہ رب العزت تو اس کے پہلے ہی جو ہے وہ گزر چکے تھے دو شخصیات، جو حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ تو یہ دونوں جو ذات ہیں اللہ رب العزت کے بہت بابرکت ذات ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس غم زدہ ہو کر بہت دن تھے، اور اس کے بعد جو ہے مکہ المکرمہ میں گھر میں آرام فرما رہے تھے، یعنی عشاء کی نماز کے بعد سو رہے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جو ہے عبادت گزارتے ہیں، ہر رات جو ہے امت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، پیدا ہوتے ہیں تو ربی حبلی امتی کہہ کر پیدا ہوئے، اور جب تمام زندگی اپنی گزاری تو امت کے لیے گزاری۔ اور وہ رات بھی جو ہے یہ خاص و راز ہے کہ وہ رات صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد آرام کر رہے تھے، یعنی سو رہے تھے۔ تو اللہ رب، یعنی کیوں سو رہے تھے؟ کیونکہ ان کے دل میں
جو ایک غم تھا، تو اس کے لیے تو آرام کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے جبرائیل امین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جبرائیل علیہ السلام، تو ان کو بھیجا۔ جبرائیل علیہ السلام کو جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ یہ بار بار جبرائیل علیہ السلام کیوں آتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس؟ کیونکہ اللہ کا حکم بھی ہے اور یہ حضور جبرائیل امین کی معراج بھی ہے، تو بہت سب سے زیادہ مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل امین جو ہے روایتوں میں آتا ہے کہ 24,000 مرتبہ، یعنی 20 پر 4,000 مرتبہ آئے تھے، چند روایت میں ہے کہ 40 پر 2,000 مرتبہ آئے تھے، یعنی یہ آنا بار بار آنا، عرش کو چھوڑ کر بار بار قدم آنا، یعنی یہ کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے، قد جاءکم من اللہ ونور وکتاب مبین، اللہ کا نور ہے اور اس کے ساتھ جو ہے کتاب ہے، قرآن پاک ہے، تو یہ نور کے پاس بار بار آتے ہیں۔ یہ تو یعنی انسان کو سکھانے کے لیے اللہ نے ان کو بشر کے طور پر ہمارے جیسے بنائے ہیں، مگر وہ ان کی اصل نور ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بار بار آنا یہ جبرائیل امین کی معراج ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے اور جبرائیل امین جو ہے ان کے چھت سے آئے تھے، تو جبرائیل علیہ السلام کی اصل کیا ہے؟ نور ہے، تو وہ تھوڑی روایتوں میں چھت کے اوپر سے آئے تھے، نہیں روایت ہے تو چھت کے اوپر سے آئے تھے، تو آ کر دیکھتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سولے کو ہی، تو اللہ کا حکم ہے بول کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں کیسے جگاؤں بول کے، اس کے بعد دیکھ لے کو ہے، ان کے بعد ان کے قدموں کو چوم لیے، تو قدموں کو چومتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، یعنی اٹھ گئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں جبرائیل کیا ہوا؟ تو جبرائیل امین فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا حکم ہے کہ اللہ تمہیں اپنے پاس بلا رہے ہیں، یعنی اللہ رب العزت جو ہے معراج کے لیے بلا رہے ہیں، اپنے دیدار کے لیے بلا رہے ہیں۔ تو حضور خوش ہو گئے اور جو ہے اللہ کی بارگاہ میں جانے کے لیے اتنی خوشی، اللہ اکبر کبیرہ، تو جبرائیل امین اس کے بعد وہاں سے براق پہ لے گئے۔ براق کیا ہے؟ براق ایک نورانی جانور ہے، تو وہ اس کی الگ کہانی ہے براق کی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر بیٹھنا، اس براق کے اوپر بیٹھنا، یہ ایک الگ واقعہ انشاءاللہ تعالیٰ میں دوسرے دن کبھی آپ کو بتاؤں گا براق کیا ہوتا ہے۔ براق ایک ایسا نورانی جانور ہے جو گھوڑے کے جیسا رہتا ہے، مگر اس کا چہرہ جو ہے انسانی جیسا رہتا ہے۔ تو یہ جو براق ہے، تو جبرائیل امین جو ہے براق کے ساتھ لے کے آئے، جبرائیل امین بھی آ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے جگا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہاں سے کعبۃ اللہ کے پاس لے کر آئے۔ تو کعبۃ اللہ کے پاس لے کر حتیم جو رہتا ہے وہ بھی کعبے کا حصہ ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر جا کے اپنے جو سینے مبارک کو جو ہے شک کر کے علم نشرح لکا صدرک، یعنی جو علم نشرح کا جو یعنی صدرک جو ہے اس کو پاک، یعنی آلریڈی جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نورانی سینہ پاک ہے، مگر جبرائیل امین زمزم کو دھوتے ہیں، یعنی زمزم کا پانی جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے سے بھی افضل ہے، معاف کرنا، یعنی زمزم کا پانی جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پسینہ ہے وہ سب سے زیادہ افضل ہے، کیونکہ زمزم جو ہے جبرائیل یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قدموں سے نکلنے والا پانی جو وہ بھی بابرکت پانی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پسینہ جب نکالتے ہیں تو اس کو زمزم کے ساتھ دھونے کا کیا مطلب؟ یعنی وہ آسمان تک جانا ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کرنا ہے، وہ پاک کرنا، یعنی زمزم کے لیے برکت ہے، زمزم بھی جو ہے نصیب پاتا ہے کہ وہ بارگاہ الہی کے لیے جا رہا ہے، زمزم اور بھی پاک ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ کو جب شک کر کے وہ ان کے سینے کو یعنی ان کے دل کو نکال کر سونے کی یعنی تشت پر رکھتے ہیں، اور جبرائیل امین اس کو اب زمزم کے پانی سے دھو رہے ہیں، وہ زمزم پانی کے لیے برکت مل رہی ہے، تو اور بھی زیادہ وہ پانی جو ہے افضل ہو رہا ہے۔ تو یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کو دھویا گیا، میں یہ نہیں کہتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل جو ہے آلریڈی پاک ہے، ان کی اصل نور ہے، تو وہ پاک
پاک کرنے کا مطلب کیا ہے؟ تو پاک کرنے کا مطلب یہ ہے زمزم کے پانی کو پاک کرنا، یعنی زمزم کا پانی اور بھی زیادہ پاک ہو جاتا ہے اور وہ نورانی ہو جاتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کی برکت سے آج تک وہ ہے زمزم کا پانی جاری و ساری ہے، تا قیامت تک رہے گا، کیونکہ یہ بہت سارے ہسٹری بھی ہے کہ چند سال جو ہے زمزم کا پانی ہی نہیں تھا مکۃ المکرمہ میں، اس کے بعد جو ہے مکۃ المکرمہ میں پھر سے جو ہے زمزم کا پانی شروع ہو گیا، اور اس شروع ہونے کی برکت سے جو ہے اللہ رب العزت زمزم کا پانی بھی جو ہے ہم کو عطا کر رہا ہے۔ تو اس میں برکت مصطفیٰ بھی ہے اور برکت اسماعیل علیہ السلام بھی ہے۔ زمزم کے پانی میں دو چیزیں ہیں، ایک برکت مصطفیٰ یعنی ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھی اس میں جو شامل ہے، اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام کی جو قدموں کے نیچے زمزم کا پانی آئی وہ بھی شامل ہے، تو وہ پانی اور بھی زیادہ پاک اور افضل ہو گیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پانی جب ان کے انگلی سے نکلا، جب صحابہ اکرام جب بہت پیاسے تھے، اللہ رب العزت سے دعا مانگ رہے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا، اے صحابہ میری انگلیوں کو چوس لو تمہیں پانی نصیب ہوگا۔ تو وہ جو پانی جب چوستے ہیں صحابہ انگلی کو چوستے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انگلی سے پانی نکلتا ہے، تو وہ پانی جو ہے زمزم سے بھی زیادہ افضل ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے نکلتا ہوا پانی، پسینہ بھی ہو یا پانی بھی ہو، جو بھی چیزیں ہوں وہ تمام چیزیں افضل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد وہ حتیم میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پانی یعنی دل کو زمزم کے پانی سے دھو کر جو ہے پھر سے جو ہے وہاں پر ہی رکھ کے پھر سے جو ہے صحیح کر دیا، اس کے بعد وہاں سے جو ہے طواف کر کے کعبۃ اللہ کا طواف کر کے، اور وہاں سے جبرائیل علیہ السلام جو ہے کعبۃ اللہ سے لے کر کہاں جاتے ہیں؟ مسجد الاقصیٰ۔ مسجد الاقصیٰ میں جب جاتے ہیں راستے میں بہت سارے واقعات ہوتے ہیں، جیسے بلاتے ہیں یا رسول اللہ بول کے، مگر یا محمد بول کے تھوڑے لوگ بلاتے ہیں، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب راستے کے درمیان جو بھی واقعات ہیں وہ بتا رہا ہوں کہ راستے میں جب جا رہے تھے تھوڑے ایک شخص جو بلا یا محمد بول کے آواز سے بلا رہا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیکھا، تو پھر سے جو ہے راستے میں اور ایک یا محمد بلا رہا تھا، تو پھر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیکھا، تو جب اور ایک شخصیت جو ہے یا محمد بول کے یعنی بوڑھیا یعنی بہت خوبصورت بڑھیا جو ہے اس کے جو بال بکھرے ہوئے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار رہی تھی یا محمد، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے بھی توجہ نہیں کہا، صرف اپنے مقصد کے لیے جا رہے تھے، دیدار خدا کے لیے۔ تو جبرائیل امین جب یہ سن کر پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ، یعنی جبرائیل امین جو ہے بول رہے ہیں اچھا ہوا یا رسول اللہ آپ نے ان کے پکار کو نہیں پلٹا، وہ ایک پہلا جو شخص تھا وہ کہ یہودی تھا، وہ یہودی اگر آپ نے اس پر توجہ کر دی تو آپ کی پوری امت جو ہے یہودی ہو جاتی۔ تو اس کے بعد دوسرا شخص جو ہے آپ کو پکار رہا تھا وہ ہے عیسائی تھا، کرسچین تھا، اگر آپ نے وہاں پر توجہ کر دی تو آپ کی ساری امت جو ہے کرسچین یعنی عیسائی ہو جاتی۔ تو تیسری جو ہے شخص جو پکار رہی تھی وہ دنیا تھی، بوڑھی عورت جو ہے دنیا تھی، وہ اگر آپ نے وہاں پر توجہ کر دی تو آپ کی ساری امت جو ہے دنیا میں مشغول ہو جاتی۔ تو اللہ رب العزت نے تمام چیزوں سے محفوظ رکھ دیا آپ کو، اور آپ نے جو ہے اس پہلے سفر میں کامیاب ہو گئے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب میں راستے میں جا رہا تھا تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں جو ہے نماز پڑھ رہے ہیں، یعنی یہ سب سے بڑی نشانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو بھی نبی جب اس دنیا سے وفات ہوتا ہے تو اللہ رب العزت زمین کو نبی کے جسم کو کھانا حرام کر دیتا ہے، وہ جو جسم ہے صحیح سلامت رہتا ہے اور زندہ رہتا ہے، جو بھی پکارتے ہیں اس کا جواب دیتا ہے، اگر وہ مدد مانگتا ہے تو اللہ کے اذن سے، اللہ کے آرڈر سے، اللہ کے حکم سے وہ نبی جو ہے ہم کو مدد کرتے ہیں۔ یہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، اگر اس میں جو کوئی بھی شک و شبہ کرے گا اللہ رب العزت سے گمراہ کر دے گا۔ تو اللہ رب العزت جو ہے ہم کو نیک ہدایت اور صراط المستقیم کے راستے پر قائم رکھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکل پڑے کہاں؟ بیت المقدس یعنی مسجد الاقصیٰ میں۔ مسجد الاقصیٰ کیا ہے؟
وہ پہلا قبلہ ہے، پہلا قبلہ، تو وہاں پر جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکے. اور براق کو جو ہے، براق کیا ہے؟ براق جب نکلتا ہے تو جہاں تک نظر پڑتی ہے وہاں تک اس کا قدم جاتا ہے. تو براق نکلتا ہے اور آگے بیت المقدس یعنی مسجد الاقصیٰ میں آ کے رک جاتا ہے. اور جبرائیل امین جو ہے براق کو باندھ دیتے ہیں ایک گیٹ میں. تو وہاں پر ایک مسجد بھی رہتی ہے، مسجد براق بول کر، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں بیت المقدس میں، وہاں پر بھی مسجد براق ہے. اور مسجد الاقصیٰ میں جاتے ہیں تو جاتے 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 وہاں پر کیا ہوا، تمام انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام وہاں پر موجود ہیں. جو موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھ رہے تھے وہ بھی جو ہے آ کر وہاں بھی موجود ہیں. جو یہ ادب مصطفیٰ ہے، یہ ادب مصطفیٰ ہے، یہ عشق مصطفیٰ ہے، کیونکہ یہ تمام انبیاؤں کی دعا ہے. کاش آپ نے حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر ہم کو پیدا کر دے تو ہم کتنے نصیب والے ہوتے. تو یہ تمام انبیاء کی دعا ہے. تو میں کیا بتا رہا تھا کہ پورے انبیاء اکرام آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی 1,24,000 پیغمبر کم و بیش جتنے بھی تھے، وہ تمام جو ہے کہاں پر آ کر جمع ہو گئے؟ وہ کہ مسجد اقصیٰ میں جمع ہو گئے. تو پورے لوگ جمع کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے ہیں. باحیات روحانی طور پر نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو معراج گئے وہ جسمانی طور پر بھی گئے، روحانی طور پر بھی گئے. یہ لوگ یہ جو غلط فیملی رہتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں ہوا معراج، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی طور پر نہیں گئے، روحانی طور پر گئے. ایسا سب ان کو بہت سے گمراہ فرقے جو کہتے ہیں. اللہ رب العزت ان کو نیک ہدایت عطا فرمائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنی جسم کے ساتھ، اپنے روحانی کے ساتھ، اپنی جو حیات ہے، جیسے ان کا جسم ہے ویسے ہی جو ہے وہاں پر جاتے ہیں. اور وہاں پر بھی جتنے بھی لوگ امامت کرتے ہیں وہ پورے خبر سے نکل کر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور ملاقات کرتے ہیں. کیونکہ کہاں جا رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ دوسرا کہیں نہیں جا رہے، اللہ کے پاس جا رہے ہیں، اللہ کی دیدار کے لیے جا رہے ہیں. اگر کوئی انسان اگر عمرہ کرنے جائے یا حج کرنے جائے تو جتنے بھی لوگ رہتے ہیں وہاں پر ملاقات کرتے ہیں، کیونکہ یہ دیدار یعنی کعبۃ اللہ کی زیارت کرنے کے لیے جا رہا ہے. تو تمام لوگ جیسے بھی ہمارے گھر والے رہو، رشتہ دار ہو، کوئی بھی دوست رہو، ہم اس کو عزت سے اسے نوازتے ہیں اور اس کو ملاقات کر کے دعا کی درخواست کرتے ہیں اور اس کو بھیجتے ہیں. کہاں پر؟ عمرہ پر یا حج پر. تو ایسے ہی ابراہیم علیہ السلام یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، جتنے بھی انبیاء اکرام کا ذکر ہوا ہے، تمام انبیاء اکرام وہاں پر مسجد الاقصیٰ میں موجود ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے مبارکباد دے رہے ہیں معراج کی، اور دعائے خاص کرنے کے لیے درخواست کر رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور وہاں پر جو ہے نماز کا اہتمام ہوا تو دیکھ رہے ہیں کون جو ہے نماز پڑھائیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ یہ نہیں تھا کہ میں نماز پڑھاؤں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے ملاقات کر رہے ہیں تو یہ جو جبرائیل امین آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کے سیدھا امامت کی صف پہ کھڑا دیا، امامت میں کھڑا دیا. اور جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام کہہ رہے ہیں یہ تو اللہ کا حکم ہے، آپ ہی نماز چلائیے بول کے. تو پورے جو ہے انبیاء کرام آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک پورے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہیں. اور امامت کل جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء، تاج الانبیاء جو سامنے کھڑے ہیں اور امامت نماز پڑھ رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. وہ امامت کی شب، وہ صف انبیاء، وہ امامت کی شب، وہ صف انبیاء، مقتدی مقتدا دیکھتے رہ گئے. وہ شان مصطفیٰ سارے انبیاء اکرام دیکھتے رہ گئے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کیا نماز، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز، اللہ اکبر. تو اس کے بعد جب نماز میں ختم ہوئی، نماز ختم ہوئے بعد تمام انبیاء کرام جو ہے خطبہ دے رہے ہیں، ایک ایک جو ہے بتا رہے ہیں. آدم علیہ السلام کا جو قصہ جو بھی ہوا
اللہ نے مجھ کو مٹی سے پیدا کیا گیا، اور جو ہے اللہ رب العزت نے مجھے بعد میں جنت عطا فرما دی۔ اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی جو خطبہ ہوا، اور ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مجھے آگ سے جو ہے بچا لیا، تو اس کے بعد جو ہے مجھ کو اولاد دی، اور اولاد میں جو ہے ذبح کرنے کے لیے مجھ کو حکم ہوا، اور میں نے ذبح کرنے کا ارادہ کیا۔ اللہ رب العزت نے وہاں پر جو ہے کنبہ رکھ دیا، یعنی ایک بکرا رکھ دیا، اس کو میں ذبح کر دیا۔ اللہ کو یہ قربانی بہت پسند آئی، تو یہ قربانی کے صدقے میں آج تک قیامت تک جو ہے جاری ہے، وہ میری سنت ہے۔ تو یہ ایسے ہی جو ہے ابراہیم علیہ السلام جو ہے پتھر کو کنکری مارے شیطان کو، یہ بھی میری سنت بن گئی۔ اور جو کچھ بھی ابراہیم علیہ السلام کے واقعات ہیں، ابراہیم علیہ السلام جو ہے بیان کرتے تھے، اس کے بعد ان کا بیان ہو گیا، بعد موسیٰ علیہ السلام کا بیان۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے خود اللہ کے دشمن کے گھر میں مجھ کو پیدا کر کے بڑا کیا، تو بڑا ہو کر جو ہے میں وہ دشمن کو ختم کر دیا دریا کے بیچ میں۔ جب میں نے عصا مارا دریا میں، تو دریا ہواؤں کی طاقت سے دریا جو ہے الگ الگ ہو گئی، اور اس کے بیچ راستے میں نکل گیا اور پار ہو گیا، اور فرعون جو ہے اس دو دریاؤں کے بیچ میں ڈوب کر مر گیا، اور اس کے پورے قوم جو ہے مر گئی۔ اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کا بیان ختم ہوا، اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا بیان شروع ہوا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام فرماتے اللہ رب العزت نے مجھے روح اللہ بنایا، مریم علیہ السلام کے ان کے بطن میں میری روح کو پھونکی، اور میں نبی پیدا ہوا۔ تو تمام جو ہے مجھ کو نیک ماننے والے تھے، میں ان کو مان لیا۔ جو یہودی تھے مجھ کو دشمنی رکھتے تھے، جو ہے میں جو ہے مردے کو زندہ کرتا تھا، اور جو ہے نابینا کو بینائی دیتا تھا، اور جو بھی اللہ رب العزت نے مجھ کو معجزات عطا کیا، تمام معجزات کو میں ادا کرتے۔ جب یہودی مجھ کو مارنے آئے، تو اللہ رب العزت میرے جیسا ہم شکل جو ہے وہاں پر اتار دیا۔ اللہ رب العزت نے میری اصل کو جو ہے آسمانوں میں اٹھا لیا۔ تو یہ جب ہے عیسیٰ علیہ السلام ختم کرتے ہیں، تو آخری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے مجھ کو پیدا کیا بنا کر، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اللہ نے مجھ کو جو ہے تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو یہ بیان جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ختم کر کے جو ہے تمام لوگوں سے ملاقات کر کے کہاں جاتے ہیں؟ قبۃ خسرہ، یعنی یعنی ٹامب آف دی راک جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر جاتے ہیں، قبۃ الصخرہ میں۔ وہاں پر جا کے جبرائیل امین آ گئے، اور براق کو بھی وہاں پر باندھا ہوا تھا، اس کو بھی لے کے آ گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نکل پڑے پہلے آسمان میں جاتے ہیں۔ جب سفر شروع ہوتا ہے، یعنی سیر کرتے ہیں، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ سفر الگ ہے۔ سفر کیا ہے؟ ڈائریکٹ پوائنٹ ٹو پوائنٹ۔ اگر یہاں چنئی ٹو دلی جاتے ہیں، یہاں سے یہاں تک کا سفر، اچھا کہ چنئی سے ممبئی، چنئی سے حیدرآباد، یہ جو ہے سفر ہے ڈائریکٹ پوائنٹ ٹو پوائنٹ۔ مگر قرآن کی آیت ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو سیر کرا کے بلایا، یعنی تمام چیزوں کو دکھا کر بلائے۔ یعنی یہاں سے مسجد مکہ میں تھے، مکہ میں جو بھی چیزیں تھیں وہ دکھا، اس کے بعد مدینے میں یعنی مسجد الاقصیٰ میں جو بھی چیزیں ہیں وہ بتائے، وہ سیر کر کے بتائے، اور اس کے بعد آسمان میں آنے کے وقت ایک ایک نبی سے ملاقات کر دیں۔ جب پہلے آسمان پہ جاتے ہیں تو جبرائیل امین وہ جو ہے دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، تو پوچھتے ہیں کون؟ جبرائیل، تو تمہارے ساتھ کون تھے؟ بھی ہاں میرے ساتھ محمد ہے۔ تو کیا حکم ہوا ہے؟ کیا پوچھتے ہیں؟ ہاں حکم ہوا ہے۔ اس کے بعد دروازہ کھولا گیا، پہلا دروازہ۔ تو اس کے بعد پہلے آسمان میں کس سے ملاقات کرتے ہیں؟ آدم علیہ السلام سے ملاقات کرتے ہیں، اور ان سے دعا خیر کر کے جو ہے اس کے بعد دوسرے آسمان پہ جاتے ہیں۔ ایسے ہی جو ہے پھر سے دوسرے آسمان کے دروازے کھٹکھٹایا، تو کھٹکھٹا کے پوچھتے ہیں کون؟ جبرائیل ہوں۔ تو اس کے بعد آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو پوچھتے ہیں تو میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا حکم ہوا ہے؟ ہاں حکم ہوا ہے۔ تو دروازہ کھولا گیا، تو ایسے ہی جو ہے دوسرے آسمان پہ جاتے ہیں۔ دوسرے آسمان میں عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام وہاں پر بھی جو ہے موجود ہیں، تو وہاں پر بھی جو ہے ملاقات کرتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور تیسرے آسمان پر جاتے ہیں، اور تیسرے آسمان میں جو بھی ہے وہاں پر کھٹکھٹاتے ہیں، تو دیکھتے ہیں تو کون ہے؟ جبرائیل ہوں، میرے ساتھ کون ہے؟
محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو ایسے ہی کھولتے ہیں تیسرا دروازہ، یہ کون ہے کیوں پوچھتے ہیں؟ مگر یہ آسمان میں جو ہے آلریڈی جو ہے ارینج کر کے رکھے ہیں، کیونکہ دروازہ جو ہے فرشتے جو آتے جاتے ہیں ان کا راستہ الگ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں ان کا راستہ الگ ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے معراج کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آلریڈی جو ہے وہ راستہ بنا کے رکھ دیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی جاتے وہ الگ راستہ ہے، وہ شان والا راستہ ہے، تو اس لیے وہ فرشتے پوچھتے ہیں کون ہے، تو تب وہ کون ہے بولے کو کھولیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم رہے تو کھولیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رہے تو کھولیں گے، نہیں کو تو وہ دروازہ نہیں کھولتے۔ تو ایسے ہی جو تیسرے آسمان میں جاتے ہیں تو کون رہتے ہیں؟ یوسف علیہ السلام رہتے ہیں، تو یوسف علیہ السلام سے ملاقات کرتے ہیں، اور چارویں آسمان میں جاتے ہیں تو ایسے ہی ہوتا ہے، دروازہ کھولا جاتا ہے، تو وہاں پر کون ہوتے ہیں؟ وہاں پر ادریس علیہ السلام رہتے ہیں، ادریس علیہ السلام سے ملاقات کر کے وہاں پر پانچویں آسمان میں جاتے ہیں، پانچویں آسمان میں کون ہوتے ہیں؟ ہارون علیہ السلام، وہاں پر ملاقات کرتے ہیں، اور پانچویں آسمان کے بعد چھٹے آسمان پہ جاتے ہیں، چھٹے آسمان میں حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام رہتے ہیں، تو وہ ان کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں، اور ساتویں آسمان میں جاتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کر کے اور دعائے خیر کر کے جاتے ہیں سدرۃ المنتہا۔ ساتواں آسمان کے بعد جو ہے سدرۃ المنتہا۔ سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ امام قاضی عیاض شفا شریف میں فرماتے ہیں کہ سدرۃ المنتہا ایک پیڑ ہے، ایک بہت بڑا جھاڑ ہے، یعنی وہ اتنا بڑا جھاڑ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے پتے جو ہے ہاتھی کے کان کے برابر ہیں، اور اس کے جو پھل ہیں یعنی اتنا بڑا مٹکا جو ہے ویسے ہیں پھل اس کے، اور اس کی خوشبو ہے، اس کی خوشبو اتنی بڑی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، ایسی کیسی خوشبو بھی نہیں سنا اب تک، ویسی خوشبو ہے سدرۃ المنتہا، اور اتنا بڑا جھاڑ ہے، جہاں تک نظر ہے وہاں اتنا بڑا جھاڑ ہے، تو اس نورانی جھاڑ جو ہے سدرۃ المنتہا ہے۔ ایک بیر کا یعنی بیر کا جھاڑ بولتے، بیر کے پتے بولتے نہیں، وہ بیر کا جھاڑ ہے، وہ سدرۃ المنتہا، وہ جو وہاں تک جو ہے پوائنٹ ہے۔ کیا پوائنٹ ہے؟ تمام فرشتوں کا پوائنٹ، جبرائیل امین کا پوائنٹ، وہ جو ہے اس سے بھی آگے نہیں جا سکتے کوئی بھی فرشتے۔ جو جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب جو ہے آخری مقام آ گیا سدرۃ المنتہا، میں اس سے آگے نہیں جا سکتا، میں اس سے آگے نہیں جا سکتا یا رسول اللہ، اس کے بعد آپ ہی جانا پڑے گا، آپ ہی جانا پڑے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہاں جاتے ہیں۔ سدرۃ المنتہا سے بھی آگے ان کا مقام ہے، جبرائیل امین کا مقام یعنی کہاں ہے؟ سدرۃ المنتہا تک۔ اور جبرائیل امین فرماتے ہیں کہ اگر میں ایک قدم بھی آگے بڑھا تو اللہ رب العزت کی تجلی سے میرے پر جو ہے جل کے راخ ہو جائیں گے۔ تو اس بات پر، اس پوائنٹ پر حضرت جلال الدین رومی فرماتے ہیں کہ اگر جبرائیل امین جو ہے اگر آگے بڑھ جاتے سدرۃ المنتہا سے بھی، اگر پر جل جاتے بھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے نا، تو رحمت للعالمین ہے نا، تو اللہ سے دعا کر کے اس سے بھی شاندار پر جو ہے اللہ کو عطا کر دیں گے۔ تو یہ آگے کس کا خیال ہے؟ حضرت جلال الدین رومی کا۔ تو یہ بہت بڑی چیز ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر دعا کر دیں تو جبرائیل، یا اللہ آپ کے حکم کے تعبیر میری دعا ہے، یا اللہ یہ جبرائیل امین جو ہے میرے ساتھ آ رہے تھے، اس کو جو سلامت سے جو بھی ہے ان کو عطا کر دے بول کے اگر اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس دعا کر دے تو بے شک وہ دعا مقبول ہو جاتی، اور جبرائیل امین کا مرتبہ اور بھی زیادہ بلند ہو جاتا، کیونکہ آلریڈی جو ہے جبرائیل علیہ السلام جو ہے امام الفرشتے ہیں، یعنی تمام فرشتوں کے امام ہیں۔ تو بہرحال جو بھی یہ پوائنٹ تھا میں آپ کو سنا دیا انشاءاللہ تعالی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت کیا ہے؟ تو وہاں سے بھی آگے جاتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کے بعد براق بھی وہاں تک رک گیا، جبرائیل امین بھی وہاں تک رک گئے۔ اس سے آگے جب جا رہے تھے وہاں پر ایک رف بول کے تھا، رف بول کے ایک سواری تھی، تو وہ سواری جو ہے جا رہی تھی بہت دور، اور بھی زیادہ قرب الہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جو ہے جا رہا تھا تو رف میں جا رہا تھا، اس کے بعد وہاں بھی جا کے ایک مقام تھا وہ بھی وہاں تک ختم ہو گیا، اور اس کے بعد یہ جو روایت میں فرماتا ہوں یہ کوئی بھی نہیں فرمائے گا، یہ روایت جو ہے یہ خاص طور پر اللہ کے جو اہل تصوف ہیں ان لوگوں کے لیے فرماتا ہوں، جو غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام وہاں پر ظاہر ہوتا ہے،
یعنی ایک مقام آ گیا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم رف بھی وہاں تک ختم ہو گیا، اور اس کے بعد ایک مقام آتا ہے، تو اس مقام میں جو ہے تو رف جو ہے وہاں پر ایک مقام ختم ہو جاتا ہے، تو اللہ رب العزت جو ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی روح کو جو ہے وہاں پر نازل فرما دیتا ہے۔ تو یہ دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یا اللہ یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ یہ کہ اللہ فرماتے ہیں یہ تمہارے نسل سے ہے، تمہارے اہل بیت سے ہے، تمہارے گھرانے سے ہے، اس کا نام شیخ عبد القادر ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بہت خوش ہوئے اور فرماتے ہیں تمہیں دیکھ کر میری آنکھیں ٹھنڈی ہو رہی ہیں۔ تو وہ جو ہے آگے بڑھے، اس کے بعد ان کی جو گردن جھکا لی اور فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ میرے گردن پہ پاؤں رکھ کے اور بھی آگے جائیے بول کے، اس کے بعد وہ حضرت غوث اعظم کی روحانی طور پر آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنی قدم جو ہے ان کی گردن پر رکھ کر مقام تک پہنچ گئے ہیں، کہاں تک؟ لا مقام میں آ کر پہنچ گئے، اور فکان قاب قوسین او ادنی، جو میں پہلے وہ آیت پڑھ رہا تھا وہ آیت جو ہے اب بول رہا ہوں، قاب قوسین او ادنی مطلب کیا ہے؟ اتنا قریب کی جو بو ان ایرو کی مثال دے رہے ہیں، اس میں اتنا زیادہ قریب کی اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ اگر اس کے قدم پر میں رکھ کے اتنا سامنے جو ہے قاب قوسین او ادنی کے مقام پر آ گیا، تو یا اللہ یہ جو شیخ عبد القادر ہے جب پیدا ہوگا تو اس کے لیے یہ مرتبہ دے دو کہ قدمی حاضہ علی رکبت کل ولی اللہ، اگر یہ میرے یعنی مجھ کو جو ہے وہ جو ہے سفر پہ آسانی کرنے کے لیے وہ مقام جو ہے اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسے کہ تو میرے سامنے گردن جھکایا تھا، ایسے ہی تو تمام اولیاء اللہ جو ہے گردن جھکائیں گے، تیرا قدم جو ہے ان کے اوپر رہے گا۔ ایسے ہی جو ہے غوث اعظم کیا کرے؟ قدمی حاضہ علی رکبت، میرا یہ قدم تمام ولیوں کے گردن اوپر ہے بول کے اعلان کرے۔ یہ حقیقت میں بیان ہو گیا آلریڈی، جو ہے وہاں پر بھی غوث اعظم کا مقام ظاہر ہو گیا اور یہاں پر بھی غوث اعظم کا مقام ظاہر ہو گیا۔ اور جب غوث اعظم پیدا ہوئے، جب ان کے گردن پر یہ نشان ملتا ہے کہ قدم کا نشان ملتا ہے، کیونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم کا نشان ہے، تو یہ نشان کی برکت سے غوث اعظم کو بھی یہ مقام مل گیا کہ ان کا قدم جو ہے تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے، اور یہ جو ہے قبول کرتے ہیں سارے اولیاء کاملین، اگر اس سے جو بھی اس کا خلاف رہتا ہے وہ ولی نہیں بن سکتا۔ تو بہرحال جو میں بتایا ہوں یہ جو ہے یہ چیزیں یہ بتانا میرے لیے ضروری تھا، اس لیے میں نے بتایا۔ اور اس کے بعد جو ہے اللہ رب العزت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صرف وہ دو لوگ تھے، صرف اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں نے دیدار خدا کیا تو میرے لیے میں نے اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا، اپنی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کیا، اور اللہ نے مجھ کو یہ فرمایا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوچتے ہیں اللہ کے پاس جا کے میں کیا بتاؤں، تو جب جاتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم التحیات للہ الصلوات والطیبات السلام علینا ایھا النبی، یہ کون فرماتے ہیں؟ السلام علیکم ایھا النبی، اللہ فرماتے ہیں یا اللہ آپ پر تعریفیں اور تمام چیزیں آپ پر ہو، تو اللہ فرماتے ہیں یا نبی آپ پر سلام ہو، یہ سلام کرنا اللہ کی سنت ہے۔ تو یہ ہم سنیوں پر یہ فخر ہے کہ ہم سلام پڑھتے ہیں الحمدللہ۔ تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں صرف سلام میرے اوپر نہیں یا اللہ، میرے اوپر بھی اور میرے جتنے بھی صالحین بندے ہیں ان پر بھی سلامتی ہو بول کے التحیات جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اسی لیے وہ ایک حصہ جو ہے نماز میں آ گیا، التحیات للہ الصلوات والطیبات والسلام علینا ایھا النبی ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین بول کے ہم یہ پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اپنے قدرتی ہاتھ جو ہے میرے دو یعنی گردن کے درمیان جو میرے پشت میں بیچ میں اپنا قدرتی ہاتھ رکھا ہے، جیسے کہ ہمارا ہاتھ نہیں، اس کی شان کے مطابق جو بھی ہے اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر ان کے دو پشت کے درمیان جو ہے
ان کی قدم رکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میرے دل میں اتنا سکون ہوا کہ تمام چیزیں مجھ کو معلوم ہو گئے اور اللہ نے تمام چیزوں کا مجھے خیر عطا فرما دے. انا اعطیناک الکوثر، ہر چیز کا خیر مجھ کو عطا کر دیا، ہر چیز کا خیر مجھ کو اللہ نے میرے اندر عطا کر دیا اور میں نے بہت سکون پایا. اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے دیدار سے شرف عطا فرمائی اور اس کے بعد سورہ بقرہ کی آخری جو آیت میں آتا ہے ربنا لا تواخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين جو ہے یہ بھی جو ہے آیت مجھ کو عطا فرمائی. اور اس کے بعد جو ہے 50 مرتبہ نماز، 50 وقت کی نماز جو ہے میرے لیے تحفتاً عطا فرمائی اور اللہ سے دیدار خاص ہو کر میں بہت بہت زیادہ خوش ہوا اور اللہ رب العزت کی جو ہے شان کو میں نے بوسہ دیا. اور وہاں سے جب میں اور بھی زیادہ واقعات وہ جو راز ہے وہ ہمارے اور تمہارے لیے ہم کو نہیں پتہ، اللہ اور رسول کو پتہ ہے وہ کیا راز کی باتیں اور بھی ہوئی ہوں گی. اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو بھی اللہ نے نشانیاں دکھانی تھی وہ ساری نشانیاں جب ہے اللہ نے دکھا دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. اس کے بعد جب آ رہے تھے واپس 7ویں آسمان میں اور 6ویں آسمان میں جب آ رہے تھے تو موسیٰ علیہ السلام نے روک لیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو پوچھا اے موسیٰ یا محمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے آپ کو کیا عطا فرمایا؟ تو بہت چیزیں عطا فرمائی اور اس میں جو ہے 50 وقت کی نماز جو ہے مجھ کو عطا فرمائی. تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں نے بنی اسرائیل میں آزما کر دیکھ لیا ہے مگر اتنی نمازیں آپ کی امت میں نہیں پڑھ سکتے، تو کچھ کم کر کے آئیے بول کے جا رہے ہیں. تو پھر سے دیدار خدا کے لیے واپس گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ کچھ کم کر دو اس میں بول کے پھر کم کر کے آئے. تو 5 وقت کی نماز کم ہوئی، 45 ہو گیا. تو پھر سے موسیٰ علیہ السلام سے آ کے بولتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں کتنے آپ کتنے ہیں؟ 5 کم کر دیں. تو اور بھی زیادہ کم کر کے آئیے تو آپ کی امت جو ہے نہیں پڑھ سکتی. تو پھر سے جا کے کم کر کے آئے اور ایسے ہی کم کر کے کتنے مرتبہ غوث اعظم فرماتے ہیں اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں تو 11 مرتبہ جو ہے دیدار خدا ہوا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 مرتبہ جو ہے اللہ کی دیدار کی. اور موسیٰ علیہ السلام سے ایسے بار بار آ کے یہ ملاقات کرنا یہ بھی ایک راز ہے. تو یہ کیا راز ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی بھی جو ہے اس میں خواہش پوری ہو سکتی ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی ایک خواہش تھی یا اللہ آپ مجھ سے کلام کرتے ہو، میں آپ سے بات کرتا ہوں، یا اللہ میں آپ کو دیکھنا ہے یا اللہ. اس کے بعد تو کوہ طور پر اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرما دیا تم مجھ کو نہیں دیکھ سکتے، تو یا اللہ مجھ کو آپ کو دیکھنا ہے. تو اللہ فرماتے اچھا کوہ طور پر آ جاؤ تو میں آپ کو بتاتا ہوں. تو موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر آ گئے. اللہ نے آسمان سے ایک تجلی بھیجی، کہاں پر؟ خاک ایک پہاڑ پر ڈالی. تو موسیٰ علیہ السلام دیکھ کر بے ہوش ہو گئے تو وہ پہاڑ جو ہے سرما بن گیا. اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو ہوش آیا تو فرمایا یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں آپ سے کلام کرتا ہوں مگر میں آپ کو نہیں دیکھ سکتا. تو یہ برکت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ محمد نور ہیں تو نور ہی نور کو دیکھ سکتا ہے. تو ایسے ہی موسیٰ علیہ السلام کو جب ملاقات کرتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کی بھی خواہش بن گئی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں خدا رب العزت کی تجلیات ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں خدا کا نور ہے. تو وہ موسیٰ علیہ السلام بار بار جاتے ہیں، بار بار بولتے ہیں جا کے اور بھی دیکھ کے آؤ، اللہ کو اور بھی دیکھ کے آؤ. تو موسیٰ علیہ السلام ان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو دیکھ کر اور بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں، رشک پاتے ہیں. تو اسی لیے وہ بھی ایک راز ہے اس میں کیوں اتنے بار جا کے آنا. تو اگر 50 وقت کی نماز ہم کو فرض ہو جاتی تو آدھے گھنٹے میں نمازیں ہو جاتے. اگر 12 o'clock نماز ہے تو 12:30، ایسے 1 o'clock 1:30، 2 o'clock 2:30، ایسے اگر آپ کیلکولیٹ کریں گے ہاف ان آور کے بعد تو ایسے ہی 24 hours میں جو ہے 50 وقت کی نماز ہو جاتی. تو اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا اور برکتیں ہیں ہم پر کہ یہ یہاں پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے سوچ کر جو ہے 5 وقت کی نماز جو ہے ہم پر فرض کر دی.
تو اللہ رب العزت جو ہے فرماتے ہیں اگر تمہاری امت جو ہے 5 وقت کی نماز پڑھے گی تو میں اسے 50 وقت کی نمازیں پڑھنے کا ثواب دوں گا۔ تو یہ بھی ایک معراج ہے۔ نماز کیا ہے؟ الصلاۃ المعراج المؤمنین، جو بھی نماز پڑھے گا وہ معراج پہ جاتا ہے۔ یعنی وہ معراج کیا ہے؟ جب کھڑتا ہے تو الف جیسا ہے، جب وہ رکوع میں جاتا ہے وہ ہے جیسا ہے، جب وہ سجدے میں جاتا ہے وہ میم جیسا ہے، اور جب سجدے سے پھر بھی اٹھتا ہے وہ دال جیسا ہے۔ یہ جو حروف ہیں میں نے آپ کو بتایا، الف ہے، میم، دال، یہ احمد ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی حرکت ہم کرتے ہیں تو تبھی ہم معراج کر سکتے ہیں۔ تو بنا حضور کی برکت سے ہم معراج بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ نماز جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ یہ نماز بھی ہم کو ملی ہے، ہم بہت خوش نصیب لوگ ہیں کہ اس کے بعد جب 50 وقت یا 5 وقت کی نماز لے کر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر تشریف لے آئے تو دیکھتے ہیں کہ جیسے بستر اٹھے تو گرم رہتا نہیں، جیسے کا ویسا ہی تھا بستر گرم، اور جو اغل جو ہے ہوا میں ہلتی تو کیسا رہتا ہے، جو جبریل علیہ السلام آئے تھے اتنی ہوا تھی، تو ہوا میں جو ہے وہ اغل ہل رہا تھا، وہ اغل جو ہے ابھی تک ہل رہا ہے۔ تو یہ جو بھی ہے 1 ہی سیکنڈ میں ہوا تھا۔ لائٹ کا پاور کیا ہے، جھلک سے اس سے بھی زیادہ پاور جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم جا کر 21 سیکنڈ میں پلک جھپکتے ہی اس سے بھی کئی گنا زیادہ جا کر بھی آ گئے۔ کہاں پر؟ جب ان کے جو ایک روم میں تھے وہاں سے جب جاتے ہیں اور واپس آتے ہیں 7 آسمان پار کر کے عرش کے اوپر، جو وہاں پر جا کر پھر بھی آنا، یہ کمال نہیں تو اور کیا ہے، معجزہ ہے۔ ہر وقت یہ جو ہے معجزہ ہے، بھرا ہوا معجزہ ہے۔ معراج کیا ہے؟ بھرا ہوا معجزہ، جہاں پر شروع سے لے کر آخر تک معجزہ ہی معجزہ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے چیز، جنت دیکھی، دوزخ دیکھی، اور جو کچھ بھی چیزیں ہو رہے تھے وہاں پر دیکھا ہے۔ اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر آئے، اور ویسے ہی تھا جیسے کہ دنیا جب گول پھرتی ہے نا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے جاتے ہیں تو دنیا کھڑ جاتی ہے، تو پھر بھی واپس آتے ہیں تو شروع ہو جاتی ہے۔ جب ویسے ہی اگر جسم میں جان رہے تو ہی جان رہتی ہے، تو جان نکل جاتی ہے تو کھڑ جاتی ہے، پھر بھی آتی ہے تو پھر بھی جان یعنی جسم شروع ہوتا ہے۔ ویسے ہی یہ دنیا کی جان کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ جان جا کے پھر سے آئی۔ تو اس لیے جو ہے دنیا چل رہی ہے۔ دنیا کس لیے اللہ نے بنائی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو ظاہر کرنے کے لیے یہ بتائی گئی ہے۔ تو یہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل طور پر ایمان رکھنا یہ کہ فرض عین ہے۔ اگر اس میں معراج میں جو کچھ بھی شک و شبہ رہے تو مسلمان بھی نہیں رہتا۔ اس کو مکمل طور پر ایمان رکھنا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو افضل اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا ہے۔ اور الحمدللہ رب العالمین، شب معراج کی بابرکت رات میں تمام لوگوں کو اللہ رب العزت عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت صحابہ کرام کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ شب معراج کا واقعہ کسے سناتے ہیں؟ ابو بکر صدیق کو سناتے ہیں۔ ابو بکر صدیق کو جب یہ واقعہ سناتے ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق جو ہے بولتے ہیں، یا رسول اللہ آمنا صدقنا، جو کچھ بھی آپ نے بتایا ہے میں اس کو مانتا ہوں اور اس کی میں تصدیق کرتا ہوں۔ یہ جو بنا شک و شبہ کے یہ حضرت ابو بکر صدیق مان لیے، تو تب سے لے کر یہ نام جو ہے صدیق پڑ گئے، یعنی سچے۔ یہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بولتے ہی جو ہے اس کو قبول کر لیا، اس کو مان لیا، تو اسی لیے ان کا لقب جو ہے صدیق ہو گیا۔ تو ایک اور راز کی بات بھی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے فرماتے ہیں کہ اے عائشہ، آج اللہ مجھ کو بہت زیادہ رحمت عطا فرما رہا ہے، آج تو جو بھی پوچھے گی تو میں اس کو بتاؤں گا۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں، یا رسول اللہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا میں کیا پوچھوں، تو میں میرے والد صاحب حضرت ابو بکر صدیق سے میں جا کے دریافت کر کے آتی ہوں کیا پوچھنا بول کے۔ تو حضرت عائشہ جاتی ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھتی ہیں کہ
یا ابا جان میں آج کیا پوچھوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آج جو کچھ بھی وہ بتائیں گے تو میں جو کچھ پوچھیں گے میں وہ بتائیں گے، تو اس لیے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پوچھنا. تو حضرت ابوبکر بولتے ہیں کہ جو کچھ بھی اللہ اور رسول کے بیچ میں جو معراج کے وقت جو کچھ بھی راز کی بات ہے، ان تمام راز کی باتوں میں سے ایک راز کی بات مجھ کو بتا دیجئے بول کے پوچھو. تو یہ بات سن کر تو جو حضور بتائیں گے وہ بھی مجھ کو آ کے بتانا بیٹے بول کو بھیج ڈلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتی ہیں عائشہ، تو فرماتے ہیں یا رسول اللہ جب آپ معراج کو گئے تھے تو اللہ اور آپ کے بیچ میں جو کچھ باتیں ہوئے اور راز کے بعد اس میں سے ایک راز کی بات بتاؤ یا رسول اللہ. تو اللہ اکبر کبیرہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ جس کا دل دو لوگوں کا دل ٹوٹا ہوا ہے، وہ دو دلوں کو جوڑنا، وہ جوڑ کر جو خوشی کرنا. تو اس شخص کو جو دل جوڑتا ہے، جو دل ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑتا ہے، اللہ رب العزت جو ہے اس شخص کو بنا حساب کتاب کے جنت میں داخل کرے گا. اللہ اکبر کبیرہ. تو یہ بات سن کر جو ہے عائشہ آتی ہیں ابوبکر صدیق کے پاس، فرماتی رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر دو ٹوٹے دلوں کو جو کچھ بھی جوڑتے ہیں اللہ رب العزت ان کو جو ہے کیا کرتے ہیں، جنت میں بنا حساب کتاب کے عطا کرتے ہیں. تو یہ بات سن کر رو پڑے ابوبکر صدیق. فرماتے ہیں جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے کے لیے اتنی بڑی مقام ہے، اللہ اکبر، اگر ایسے ہی اگر جو کوئی لوگ ان کے دل توڑ دیں تو کیا حال ہوگا، بے شک ہمارے لیے تو جہنم ہوگا، بلکہ رو پڑتے ہیں. اللہ اکبر. تو ایسے ہی اللہ ہم کو جو ہے دلوں کو جوڑنے والا بنائے. اللہ رب العزت ہم کو جو ہے معراج کی بابرکت جو ہے فیضان حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ایسے ہی میں ایک اور واقعہ، یہ آخری جو ہے واقعہ میں پیش کر کے میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. تو یہ معراج کا واقعہ جو بھی میں آپ کو بتایا ہوں الحمدللہ، اگر اس میں کچھ کمی پیشی رہے تو معاف کر دینا مجھ کو. تو اللہ رب العزت جو یہ معراج کا بہت بڑا واقعہ ہے تو میں مختصر انداز میں آپ کو بتایا ہوں، تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. تو معراج کا واقعہ تو اللہ رب العزت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار ہے، معراج ہے. اور اس کے بعد یہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمین میں آئے، یہ تمام چیزیں جو ہے میں آپ کو بتایا ہوں. ایسے ہی جو ہے کس کی مجلس، شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم پیران پیر روشن ضمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ شب معراج کے بارے میں بتا رہے ہیں تو وہاں سے ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہو گیا. یہ کیا معراج کی بات ہے، یہ مجھ کو سمجھ میں نہیں آتی، یہ کچھ کہانی آپ بول رہے ہیں. رسول اللہ گئے کہتے اپنی حیات کے جسم کے ساتھ گئے کہتے اللہ کی دیدار کرے کہتے 7 آسمان کے اوپر جائے کہتے آئے کہتے. یہ کیا باتیں ہیں، وہ مکہ سے یعنی کعبۃ اللہ یعنی حرم سے اقصیٰ تک، یعنی مسجد حرم سے لے کر اقصیٰ تک گئے کہتے، یہ 1 سیکنڈ میں ہو گیا کہتے. یہ شخص جو ہے پوچھ رہا ہے کس سے، غوث اعظم سے پوچھ کے غصہ ہو کے نکل گیا وہاں سے. غوث اعظم وہیں پر اپنی آنکھوں کو بند کر کے اپنی تجلیات کو ظاہر فرما دیا. غوث اعظم وہ شخص نکل کر چلا گیا. غوث اعظم تھوڑی دیر خاموش ہو گئے اور اس کے بعد وہ شخص گیا مچھی تھا. وہ شخص جو ہے یعنی کون تھا، مسلمان تھا یا کافر تھا نہیں پتہ، مگر وہ جو ہے ایک شخص تھا وہ، مگر ایسا جایا اور وہاں پر مچھی لیا. گھر میں جا کو ہمارے جو مچھی پکا دیں گی بولو، وہاں مچھی لیا. اس کے بعد مچھی لے کو گھر کو جا کو بولتا آج میں مچھی لے کے آیا ہوں تو اچھا گرم کر کو پکا کو رکھو، میں جا کو نہا لے کو آ جاتا ہوں. جو کو اس کے بعد کپڑے لے لگا کو وہاں پر بازو کے ایک تالاب ہے، وہاں پر جا کو اب نہانے جاتے کہ مان جو ہے پانی میں ڈبکی ماریا اور اٹھا تو دیکھا میں کہاں آ گیا. تو یہ کون سی جگہ ہے، یہ وہ جو جگہ ہے جہاں پر میں پہلے نہیں آیا. تو دیکھتا ہے حیران پریشان ہو گیا ہے. تو اپنے آپ کو دیکھتا ہے وہ کیا بن گیا، وہ عورت بن گیا، خوبصورت عورت بن گیا، کچھ بھی کپڑے نہیں جسم پر اس کے. تو اس کے بعد نکل کے باہر جاتا ہے شرمالے کو. اس کے بعد جھاڑ کے نیچے دیکھتا ہے اور اس کے بعد ایک انسان آتا ہے وہاں سے گھوڑے میں دیکھ لے کے جاتا ہے.
تو ایک کون عورت بیٹی ہے بول کے وہاں ایک شخص دیکھتا ہے گھوڑے میں سے، تو اترتا ہے اور نزدیک جا کے بولتا ہے تم کون ہو؟ میں جب یہاں پر آ رہا تھا ایسا ہو گئی، تو وہ باتیں بتایا۔ اس کے بعد جو ہے وہ ایک شخص کیا ہو کر اس کے اوپر فدا ہو گیا، وہ اتنی خوبصورت تھی بول کے۔ اس کے بعد اس کو کپڑے دیا اور میرے ساتھ آؤ، میں تم نہ اپنا محل بتاتا ہوں، تمہیں میرے ساتھ رہ جاؤ، میں تم نہ اچھی دیکھ بھالی کر لیتا ہوں، تمہیں ڈرو نہ کو بول کو۔ وہ عورت کو بلالے کو چلے گا، عورت کو بلالے کو جا کو اپنے محل میں کپڑے دیا اور اس سے بات چیت کرنے شروع ہو گیا، تمہیں ایسے ہی تمہیں ویسے ہی تعریفیں کرنے شروع ہو گیا، اور اسے بھی اچھا لگنے لگا تھوڑی دیر میں۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ عورت ہو گیا مکمل طور پہ۔ اور اس کے بعد وہ راجہ تھا ایکچولی وہ محل کا، تو راجہ بول رہا تھا میں تجھ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میں شادی کرنا کی بول کے۔ اس کے بعد جو ہے وہ گھبرا گیا تھوڑی دیر، وہ جو شخص بنا ہوا تھا عورت کے طور پر، تو وہ عورت جو ہے گھبرا گئی۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ ظلم یعنی اس پہ زور کر رہا تھا شادی کرو بول کو۔ بعد میں جو ہے شادی کر لیا، شادی کرے بعد جو ہے اس کے بچے بھی ہو گئے، اور اس کے پال پوس کے جب بڑے بھی ہو گئے تھے مکمل طور پہ، اس کے بعد جو ہے اتنا سارا 12 سال کا وقت گزر گیا وہاں پر، 12 سال سے بھی زیادہ وقت گزر گیا اس عورت پر۔ اور اس کے بعد وہ عورت جو ہے اپنے تمام جو اس کی سہیلیاں تھیں، اس کے دوستوں کے ساتھ جو ہے تالاب کے پاس آئی، ایک تالاب کے پاس پورے اپنے کپڑے اتار کو جو ہے نہانے گئی۔ تو جب وہ ڈبکی لگائی تھی، تو ڈبکی لگا کر پھر واپس دیکھتی ہے تو وہ حیران ہو جاتا ہے، تو دیکھتا ہے میں جب پہلے 12 سال کے پہلے جو ہے میں ایک تالاب میں ڈبکی لگایا تھا، تو پہلے میں انسان یعنی مرد کی شکل میں تھا، اور ویسے ہی اب پھر بھی آ گیا ہوں بول کے خوش ہو کے دیکھ رہا ہے کہاں آ گیا۔ تو اس کے بعد دیکھ رہے ہیں گھر میں جا کے، تو کیا بیگم بہت سال ہوگا کہ میں مچھی دیا تھا نا، یاد ہے کہ کیا ہوا تم نہ کہ ایسا بہ کے باتاں کرتے ہیں، ابھی مچھی دے کو گئے نہانے جا تو بول کو جا کو بھی ذرا خود بھی ہو نتل میں آ گئے تمہیں بول کو، ان کی بیوی بولتے ہیں۔ تو وہ یہ سن کر جو ہے پریشان ہو گیا کیا ہے ہوگا بول کے۔ اس کے بعد میں جو ہے غوث اعظم کی بارگاہ میں بے ادبی کر کے آ گیا تھا۔ تو اس کے بعد کیا ہوا، غوث اعظم کے پاس جاتا ہے، تو یا غوث اعظم مجھ کو معاف کر لیو، مجھ کو سمجھ میں آ گیا واقعہ کیا ہے بول کے۔ تو غوث اعظم فرماتے ہیں دیکھو یہ آ کے معراج ہے، یہ معراج جو ہے پلک جھپک کر ہوا سو سارا قصہ، یہ جو کچھ بھی وہ قصے میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جائے اور آئے، وہ کتنے سال کا وقت تھا ہم کو نہیں پتہ، یہ تو تم صرف جو ہے 12 سال کے لیے گئے تھے، تو پھر جو ہے ایسے ہی آ گئے، جیسے گئے تھے ویسے ہی آ گئے۔ تو یہ ایک معجزہ ہے، اس پر ایمان رکھنا فرض عین ہے۔ تو غوث اعظم نے معجزہ کرامت کے طور پر اس کے اوپر بتا دیا، تو غوث اعظم نے اس برکت سے اس کو ہدایت بھی مل گئی، اور غوث اعظم کی برکت سے اس کو جو ہے ولایت بھی مل گئی الحمدللہ تعالی۔ تو الحمدللہ یہ شب معراج بہت بابرکت رات ہے۔ اللہ رب العزت جو ہے ہم کو اس پر تعلیم اور اس پر جو نیک چیزاں ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے گھر بار کو خوشی عطا فرمائے، اور جو کچھ بھی بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرمائے، جو کچھ بھی بے روزگار ہیں ان کو نیک روزی عطا فرمائے، اور جو کچھ بھی جن کے جو بھی علم حاصل کرنے کے لیے جو خواہش رکھتے ہیں، اللہ رب العزت ان کے علم پر بھی عمل کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ بھی میں بتایا ہوں اللہ رب العزت اس کو قبول اور مقبول فرمائے۔ اس شب معراج کی برکت سے اللہ رب العزت ہمارے دین اور ایمان میں اور ہمارے جو آخرت میں کامیابی عطا فرمائے، اور کچھ رہے یا نہ رہے نزاع کے وقت ہمارا ایمان سلامت رہے۔ الحمدللہ آخر و دعوانا والحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔